بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توسل کو، استمداد کو، مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ مدد مانگنا اولیاء خدا سے، چاہے وہ سامنے موجود زندہ ہوں یا شہید ہو چکے ہوں، ان سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں، سوائے وہابیوں کے۔ ایسا ہی ہے، سوائے وہابیوں کے سب جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، بدعت اور شرک، اور تیسرا لفظ ہے حرام۔ بس تین ہی لفظ آتے ہیں انہیں، بدعت، شرک، حرام۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بات پہنچ رہی ہے۔ اب وہ فوراً آپ کہیں گے یا علی مدد، وہ کہیں گے بدعت، شرک، حرام۔ تین سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے بیچارے، اور وہ فوراً کہہ دیں گے کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے اہل سنت میں فرقے بنے، ویسے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے، وہ ان کی آبادی زیادہ تو ان کے فرقے بھی زیادہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے تو 60-70 فرقے ہیں، ہمارے یہاں کے جو 4-5-7 ہو گئے تو کیا ہوا، نہیں بھی بن تو رہے، یہ پریشانی کی بات ہے، بننے نہیں چاہیے۔ اچھا، پھر 12 کے ماننے والے، پھر کوئی 5 کا ماننے والا، 3 کا ماننے والا، 4 اماموں کا ماننے والا، 6 اماموں کا، 7، چلیں یہ ہیں۔ اور پھر اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی خود وہابی کہتے ہیں کہ بھی مدد مانگنا بدعت، شرک ہے، اور کچھ ہمارے ہاں بھی ویسے آپ کو مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں۔ سام سن گیا سب کو، اور جو ٹی وی پہ سن رہے ہوں گے سب کو بھی سام سنگا ہوا ہوگا۔ میں بھی کھل کے بولوں گا، آپ جانتے ہیں میں بے باک آدمی ہوں، جس معاملے میں مجھے روکو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں۔ یہ مولانا یہ نہ پڑھیے گا، پھر اس کا مطلب یہی پڑھوں گا آج، تو ایسا نہیں کہ آپ سنیں گے۔ ابھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو ایک بیماری ہی ہے، اعتقادی بیماری ہے۔ جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے دیمک لگ جائے نا، گھر کو دیمک لگ جائے تو گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کو دیمک لگی وہابیت کی، اچھا خاصا چاٹ گئی پورا ان کا، لیکن انہوں نے پھر بھی سنبھال لیا۔ ہمارے ہاں بھی ایک وہابیت کی دیمک لگ گئی، دو طرح کی، ایک مسیحیت کی بھی ہے اور ایک لیکن یہ کہ جو وہابیت کی دیمک ہے۔ ابھی اسی ماہ رمضان کے اندر بہت سے انگریزی داں لوگوں نے، بہت سے اور لوگوں نے کہ بھی مدد مانگنا بدعت ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مدد نہیں، مدد تو مانگ سکتے ہیں، توسل نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے۔ توجہ ہے، سن رہے سارے حضرات، سنیے گا بھائی، اتنے لوگوں کو پہنچ جائے میری بات، میرا کافی کا۔ تو اب وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جو ہے غالیوں نے کیا ہے۔ اچھا، ان سے سوال ہے میرا پہلا، جتنے بھی سن رہے ہیں، اور یہ نوحہ بھی سن رہا تو سنا دیجیے، یہ نوحہ بھی سن رہا تو سنا دیجیے گا سب لوگوں کو پلیز، یہ والی مجلس ضرور سنا دیجیے گا، اوروں کو سنائے نہ سنائے، ہمارے شیعوں کو ضرور سنا دیجیے گا، اور یہ جو آپ جو مرضی شیعہ وہابی کہہ لیں، شیعہ مقصد جو بھی کہہ لیں، وہابی مقصد جو بھی کہہ لیں، ان کو سنا دیجیے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں مدد مانگنا بدعت ہے، اور بہت سے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے، توسل نہیں کر سکتے۔ اچھا بھئی فرق کیا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ 2-4 معاشرے سے کتابیں بھی پڑھ گئے، انہیں اور زیادہ مصیبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آغاز ویڈیو میں آپ نے ایک موصوف کا، ایک ان صاحب کا کہ جن کو ہم علماء حق میں سے شمار نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے لیے یا ان جیسوں کے لیے کہ جو متنفر کرتے ہیں لوگوں کو، جی، جو لوگوں کے حوالے سے اس طرح کی بات، چٹکلے بازیاں کرتے ہیں، ان موصوف کے اور بھی کلپس موجود ہیں، ان جیسوں کو اور بدعات اور خرافات کو بڑھاوا دیتے ہیں، جی، اور سیدھی سیدھی تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے مقابل اپنے نظریات، اپنے جذبات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو ہم صاحب امامہ یا امامہ پوش کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کا آپ نے کلپ سنا، جس میں موصوف، ابھی یہ کلپ ہم نے جو ہمیں ملا ہے، یہ 3 سوا 3 ساڑھے 3 منٹ کا ہے، ویسے اس کلپ کی لینتھ زیادہ تھی،
جس میں موصوف نے غیر ضروری طور پہ جو ہے نا چھلانگے لگانے کی کوشش کی ہے اور پورا ان کو برادران اہل حدیث یعنی فرقہ وہابیہ سے تشبیہ دی ہے ان شیعہ موحدین کو کہ جو اس نظریہ قرآن کا ہے، جو نظریہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، سوال کرو تو صرف اللہ سے کرو، اور جب بھی حاجات مانگو، دعا مانگو، جب بھی پکارو اللہ کو پکارو، واسطہ اور وسیلہ سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کا پیش کرو۔ جی ان کو پورا انہوں نے اس اپنے کلپ میں، اس سے آگے بھی جو گفتگو تھی اس میں تشبیہ دی ہے فرقہ وہابیہ کے ساتھ۔ اور یہ جو میں اکثر بات کرتا ہوں، آج بھی وہی بات کروں گا، آپ کو اس کی تصدیق ہو جانی چاہیے اس بات کی کہ انہوں نے جو اذہان کو جکڑا ہوا ہے، جو توحید سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، جو اذہان نوجوانوں کے خاص کر، وہ جو جکڑ بند انہوں نے لگایا ہے، وہ جو خوف بٹھایا ہے، وہ یہی خوف ہے جو آپ نے ان موصوف کی زبانی سنا کہ جو اللہ سے مانگنے کا کہہ دے گا وہ اس کو وہابیہ، اور جب یہ بندہ کوئی بھی پھر نوجوان یا کوئی بھی مکتب کا ایک طالب علم یا کوئی بھی امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ جب توحید سیکھنا چاہے، توحید پڑھنا چاہے یا اس بابت سوچنا چاہے، اس کے ذہن پر ان امامہ پوشوں کے جو الفاظ ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں، وہ خوف جو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے قوم پر وہ سوار ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم صرف ایک خدا سے مانگنے کی بات کریں، ایک صرف خدا سے سوال اور آہ بکا کرنے کی بات کریں تو کیا ہم وہابی ہو جائیں گے، ہم فلاں فرقے سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ خوف ہے جس کی میں اکثر اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو بیان کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے جکڑ بند لگایا ہے، خوف کا جکڑ بند، کہ کہیں ہمارے اس طرح کے جو نظریات اور عقائد ہیں وہ اس طرح سے کر لینے سے ہم کسی دوسرے فرقے میں نہ چلے جائیں۔ تو یہ آپ نے ابتدائی گفتگو ان کی سماعت فرمائی موصوف کی، جس میں یہ کہہ رہے ہیں، اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ سیدھی دعا کرنے کا کہہ رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کچھ کہتے ہیں کہ مدد مانگ لینی چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ دعا تو اللہ رب العزت کے نازل کردہ کلام اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیان کی تعلیمات کی روح سے دعا تو غیر اللہ سے ہو نہیں سکتی۔ سورہ مبارکہ المومن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت میں شمار کیا ہے، آیت نمبر 60 آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ اس طرح سے گھن چکر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، گھن چکر میں ڈالا ہوا ہے، اس طرح سے انہوں نے علمی طور پہ آپ کے ذہان کو، آپ کے بچوں کے ذہان کو جکڑ بند لگایا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ توحید کی بات کریں، جیسے ہی آپ معرفت توحید کی بات کریں، جیسے ہی آپ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کے مطابق صرف اللہ رب العزت سے مانگنے کی بات کریں تو ویسے فوراً ہی آپ اس طرف سے آپ سوچیں تو اس طرف سے اس کے اور اس جیسے دوسرے امامہ پوشوں کے الفاظ آپ کے ذہن میں گھومنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے شیعہ ہیں جو ہم مولا علی کی مدد کے انکاری ہو گئے، ہم کیسے شیعہ ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں صرف ایک اللہ سے مانگو، یہ تو وہابیوں والی بھائی ہے، جو برادران اہل حدیث والی بات ہے۔ تو یہ خوف جو ہے کبھی بھی پھر توحید نہ سیکھنے دے گا، نہ توحید پڑھنے دے گا، نہ توحید سمجھنے دے گا، اور نہ توحید پر عمل کرنے آپ کو یہ خوف دے گا۔ اب اس کا جو بہترین جواب ہے اس کا اور اس جیسے باقیوں کا، وہ خود قرآن کے علاوہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ میں جا بجا موجود ہے۔ ان کو دندان شکن جواب ہمارے ائمہ طہار علیہ السلام جو حزب توحید تھے، یعنی توحید کا لشکر اور توحید کا گروہ تھا محمد اور آل محمد علیہ السلام، اس کو اور اس جیسوں کو دندان شکن علمی جواب وہ 14 صدیاں پہلے ہی دے گئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ صرف کیا ہے، قرآن کو بدل نہیں سکتے، ادھر حاشیے گھسا دیتے ہیں، جی قرآن تو نہیں بدل سکتے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کے تحت اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبات چونکہ بڑے معتبر اور اس سے آئے ہیں، وہاں پہ بھی ڈنڈی مارنے کے چانس کم ہے، ترجمے میں مار دیں یا حاشیے لگا دیں، وہاں پہ بھی وہ ہے۔ صحیفہ کاملہ جو کہ 3 اماموں سے نقل ہو کے ہمارے تک پہنچی ہیں یہ دعائیں، اس میں بھی یہ نہ تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس سے اور نہ اس کو مکمل طور پہ ہضم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں، اس میں 2 چیزیں یہ لے آتے ہیں۔ ایک پہلی چیز کہ جی وہ معصوم تھے، انہوں نے اللہ سے مانگنا تھا، آپ اور میں چونکہ گناہ گار ہیں، ہمارے لیے معاذ اللہ کافی نہیں، ان کی جو نچوڑ نکلتا ہے۔ دوسری کہ جی ان کی دعاؤں کے، ان کے خطبات کے، ان کی تعلیمات کے باطنی مطالب آپ نہیں جانتے، وہ صرف وہی جانے گا جو فلسفہ پڑھے گا، جو صرف و نحو پڑھے گا، وہ صرف جانے گا۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے دور رکھ کے اپنی خرافات کے نزدیک رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم صحیح اور کوشش ہی نہ کریں گے جب
قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ہم صحیح اور کوشش ہی نہیں کریں گے خطبات نہج البلاغہ، کلمات قصار، مولا کے مکتوب، مولا کی دیگر تعلیمات کو سمجھنے پڑھنے کی یا اس پہ غور کرنے کی ہم جب کوشش ہی نہ کریں گے صحیفہ کاملہ کے نزدیک ہونے کی، اس کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا، اپنے قائد کا حصہ بنانے کی، اور ہم محتاج رہیں گے کہ جو ان موصوف یا ان جیسے دوسرے موصوف کہہ دیں گے بس وہی شیعت ہے، وہی سارا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ صرف ہم نے ان جیسوں کو سننے کے لیے ہونا ہے، فضائل سن کے واہ واہ کرنے اور مصائب سن کے ہا ہا کرنے، ہائے ہائے کرنے، صرف اس تک یہ اگر شیعت تھی تو یہ ساری تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ساری تربیت وہ پھر کدھر گئی؟ تو اس لیے ان جیسوں کے اس میں بہکاوے میں نہ آئیں، یہ خوف کا بت توڑیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل حدیث ہوں، برادران اہل سنت ہوں، دیوبندی بہن بھائی ہوں، ہمارے سارے مسلمان کلمہ گو ہمارے بہن بھائی سارے ہماری سارے آنکھوں پر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خالص توحید پر عمل کرنے سے آپ مکتب اہل حدیث میں نہیں جائیں گے، آپ مکتب سید سجاد میں ضرور جائیں گے۔ یہ ایک پہچان جو توحید کا عنوان ہے، یہ الحمدللہ مکتب تشیع کا خاصا رہا ہے۔ کسی اکابر نے ہمارے نے کسی نے آج تک یہ اصطلاحیں نہیں نکالنی تھی، نہ ان کو متعارف کروایا تھا، جو یہ کرتے پھر رہے ہیں صرف کیا کہ میرے محترم ناظرین و سامعین بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یہ اس طرح کی چٹکلے بازیاں نہ کریں، اس طرح کے خوف آپ میں بیدار نہ کریں۔ آپ کو اپنے سے دور جاتا دیکھتے ہیں تو ان کا بینک بیلنس کرتے نظر آتے ہیں، ان کو اپنے اخراجات، اپنے شاہانہ پروٹوکول، اب اسی موصوف کو دیکھ لیں کہ پورا سال یہ لندن کا رہائشی بندہ ہے اور پورا سال یہ مجلس وہ کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتا، اور کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جو فی سبیل اللہ پڑھتا ہو، اپنی ٹریولنگ کے بھی خرچے ڈالتا ہے، سب کچھ ڈالتا ہے۔ تو جب یہ دیکھیں گے کہ جناب ہماری تو ان چیزوں کو اب لے کوئی نہیں رہا، سن کوئی نہیں رہا، نوجوان خود تحقیق کر رہے ہیں، قرآن کے نزدیک ہو رہے ہیں، نہج البلاغہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، صحیفہ کاملہ کے تو ان کے دل گھٹتے ہیں، وہ بینک بیلنس نہیں گھٹتے، وہ ان کے دل گھٹتے ہیں۔ یہ پھر ان کے بچوں کے شاہانہ جو وہ ہیں، اب آپ دیکھ لیں وہ نوحے پڑھتے پڑھتے ایک سرکار آسٹریلیا کی پیاری ہو گئی، بچے بھی وہیں لے گئی، نیشنلٹیاں مل گئیں، دوسری سرکار جو وارث بنا پھرتا ہے جناب وہ دیکھ لیں آپ، وہ جناب بیچوں پہ جا کے فوٹو شوٹ کروا رہا ہے، وہ فراریاں خرید رہا ہے، وہ جہازوں کے وہ دکھا رہا ہے۔ مطلب ذکر حسین غریب، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ غریب الغربا، امام علی مقام کو بھی اور امام علی رضا علیہ السلام کو بھی، آل محمد، ان غریبوں کا ذکر بیچ بیچ کے یہ دیکھیں، یہ بجائے غریب ہونے کے یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب یہ اصل چیز کو آپ تک پہنچائیں گے تو پھر اپنا کاروبار گٹائیں گے، اپنی مجالس کا ڈائریوں میں سلسلہ کم کروائیں گے، تو یہ بے وقوف ہیں، لگی لگائی پہ لات مار دیں۔ اپنے پلے تو ان کے مجالس میں ممبر میں آنے سے پہلے، اس کو پیشہ بنانے سے پہلے تو ان کی تو اتنی حیثیت نہیں تھی، یہ کہ CD 70 اپنے پیسوں کی نقد خرید لیں، تو یہ پراڈو، یہ فراریاں، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس لیے تعلیمات کو جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، آپ ہماری بات کو بھی تسلیم نہ کریں، آپ کسی کی بات کو منوان تسلیم نہ کیا کریں، آپ ایک معیار سیٹ کریں کہ آپ نے جس کی جو بات سننی ہے اس کو جا کے کراس چیک کرنا ہے، جو حوالے ہم پیش کریں یا یہ پیش کریں ان حوالوں کو اوپر تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، ان کو ویریفائی کرنا ہے۔ تو پھر نہ آپ کو ہماری بات پہ منوان یقین کرنے کی ضرورت رہے گی، نہ ان موصوف کی یا ان جیسوں کی۔ آپ خود جب اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور متواتر اور مستند احادیث سے کسی کی بھی بیان کردہ چیز کو چیک کرنے کے عادی ہو جائیں گے، تو آپ کو بے وقوف بنانا علمی طور پہ انشاءاللہ آسان نہیں رہے گا۔ تو یہ بہرحال ان کی گفتگو اور اس گفتگو کا آپ نے لب لباب دیکھ لیا کہ نچوڑ اگر نکالا جائے تو، محاصل نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے توحید یا ایک خدا سے مانگنے کی بات نہیں کرنی، آپ نے دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی یہ نہیں کہنا، کیونکہ اس کے کہنے سے آپ فرقہ وہابیہ سے متشابہ ہو جائیں گے۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے علاوہ میرے پاس تو اس کی اور اس جیسے دوسروں کی بات سن کے اس کے علاوہ کوئی کلمہ زبان پر نہیں آتا، لیکن کچھ کلمات آپ کو انشاءاللہ آج پھر صحیفہ سجادیہ سے پیش کریں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ جو پھر ایک دفعہ اصلاح عقائد کے لیے کون سا کردار، تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے، اور آپ کو میری یا کسی اور بات کے اوپر منوان یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام معصوم کی باتوں کو منوان لینا ہی اطاعت ہے ان کی۔ تو دعا نمبر ہے جناب 54، جس کا عنوان ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو آپ پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے پڑھتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اب میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آپ زیادہ کچھ نہ کریں، آپ صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کے عنوانات اور صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے عنوانات دیکھ لیں کہ عنوانات کیا ہیں۔ اب وہ ولایت تکوینی، وہ کائنات میں تصرفات کا حق، وہ سارا عقیدہ جو ہے وہ خود ہی باطل ہو جاتا ہے جب آپ ان کے صرف عنوانات پڑھ لیتے ہیں۔
کہیں عافیت کی دعا، کہیں اللہ سے خیر مانگنے کی دعا، کہیں طلب رزق کی دعا، کہیں طلب اولاد کی دعا، کہیں نیک اولاد کو نیک کرنے کی دعا، کہیں بارشوں کے سلسلے، جگہ جگہ جا بجا اللہ رب العزت سے مانگنا سکھایا۔ اور پھر یہ الزام جو دیا جاتا ہے کہ جی وہ معصوم تھے، یعنی وہ معصوم تھے، وہ براہ راست اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمیں پاکی ناپاکی کے احکامات بتا رہے ہیں، بازاروں میں کیسا جانا ہے یہ احکام بتا رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے یہ بتا رہے ہیں، غسل سے لے کے وضو، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بیت الخلاء کے احکامات تک ہم تک پہنچائے گئے ہیں، تو کیا وہ اتنی بڑی چیز ہمارے لیے بغیر بتائے چھوڑ گئے کہ یہ دعائیں یا التجائیں ہماری جو تم تک پہنچیں گی وہ ہمارے لیے ہیں، تمہارے لیے یہ ہیں؟ پیراللی پھر کچھ دے کے بھی جانا چاہیے نا، امام جو ہے ان کا کام ہی ہدایت دینا ہے، تعلیم و تربیت، اگر یہ عنوان آپ سے چھین لیں، ان سے چھین لیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے عنوان؟ آپ بتائیے، وہ تو ہادیان ہے، اور ہادی کا کام ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں پیچھے اپنے پیروکاروں کو کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے عنوانات۔ تو اگر یہ دعائیں صرف ان کی اولاد کے لیے تھی، معصوموں کے لیے تھی، ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ بتائیے، ان دھوکوں سے نکلیں۔ اب آپ دعا کا عنوان آپ نے سن لیا، اب آپ دعا بھی سنیں اور اس کو کراس چیک بھی کریں اور پھر پڑھیں ترجمہ اور پھر غور کریں۔ امام فرماتے ہیں، اے پریشانیوں کے دور کرنے والے اور غموں کو کھول دینے والے، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور دنیا اور آخرت کے رحیم، محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور مجھ سے میری پریشانیوں کو دور فرما اور مجھ سے میرے غموں کو دور فرما۔ یہ ہے آغاز دعا، یا فارج الہم و کاشف الغم، یا رحمان الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کے رحمان، ادھر بھی رحمان تو ادھر بھی رحمان، تو ادھر بھی رحیم تو ادھر بھی رحیم۔ یہ اب آپ نے ایک یا کاشف الکرب والی دعا بھی سنی ہوگی، یہ ایک سید سجاد کی دعا بھی سن لیں، یا فارج الہم و کاشف الغم ہے کون؟ اللہ، کوئی اور عنوان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور میں پھر اکثر جب یہ کہتا ہوں پھر ان کو برا لگتا ہے کہ پھر بدبختو دو چیزوں میں سے ایک چیز تو مان لو، یا مان لو کہ تمہارا عقیدہ سید سجاد سے بڑا ہوا ہے، معاذ اللہ تم مولا علی کے ان سے زیادہ محب ہو، تم پہ زیادہ چیزیں کشف ہوئی ہیں، منکشف ہو گئی ہیں جو کہ ان پہ نہیں ہوئی تھی سید سجاد پہ، یا یہ مان لو تمہاری عقیدت زیادہ ہے جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام اور ان کے علم سے، ان کی نہیں تھی معاذ اللہ، یا یہ مان لو، یا پھر یہ مان لو کہ جناب وہ خدا نخواستہ خائف تھے اور آپ اور میں بڑے بہادر ہیں کہ ہم کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، وہ چونکہ ظالمین کے دور میں تھے اس لیے کچھ چیزیں وہ کھل کے بتا نہ سکے، اور اگر کھل کے پھر بتا نہ سکے تو پھر بتائیے کہ پھر غیروں کے آگے میں ان کو امام ہادی، امام برحق کیسے ثابت کروں؟ جب وہ مجھ پہ یہ اعتراض کریں کہ آپ کے ائمہ تو خود تقیے میں رہے، کچھ چیزیں کھل کے بتا ہی نہ سکے آپ کو، تو پھر مجھے بتائیے میرے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ تو ذرا کچھ چیزوں کو سوچا بھی کریں۔ اے پریشانیوں کے دور کرنے والے، غموں کو کھول دینے والے، اے دنیا آخرت کے رحمان اور دنیا اور آخرت کے رحیم، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل فرما، مجھ سے میری پریشانیوں کو دور فرما اور میرے غموں کو دور کر دے۔ اے واحد، اے واحد، اے صمد، اے صمد، اے وہ ذات کہ جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی ہمسر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، میری حفاظت فرما، مجھے طاہر کر دے اور میری بلاؤں کو مجھ سے دور کر دے۔ اب بقول غالیوں کے، بقول ملنگیوں کے، یہاں تو جناب ابو الفضل عباس کو کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے بابا حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے میرے چچا عباس، میری پریشانی اور میری بلاؤں کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں آپ بتائیے، اگر یہ طریقہ نکلتا ہوتا تو وہ تو براہ راست ان کے بھتیجے تھے، سید سجاد جناب ابو الفضل عباس کے، وہ تو ان کے چچا تھے، وہ ان کے بھتیجے تھے، تو ان کے لیے زیادہ وہ تڑپ جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے دل میں ہوتی اور سید سجاد کے دل میں زیادہ محبت اور مودت ابو الفضل عباس اور ان کے علم کی ہوتی ہیں، ہمارے دل میں ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو مخاطب کر کے، اور یہی ہمارے لیے بھی یہی تربیت ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ائمہ پہ یہ الزام دیں کہ اپنے لیے ان کی دعائیں اور تھیں کیونکہ خود معصوم تھے، تو ہمارے لیے کھاتا ایسے ہی چھوڑ کے بس ہم سے مانگ لیا اس سے مانگ لیا ایک ہی بات ہے، نہیں، معاذ اللہ ہمارا یہ باطل عقیدہ نہیں۔ اچھا جی، مجھے میری حفاظت فرما، مجھے طاہر کر دے، میری بلاؤں کو دور فرما۔ اچھا جی، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کا کہ جس کے فاقے یعنی محتاجی کی شدت بڑھ گئی ہے اور جس کی قوت ضعیف ہو گئی ہے اور جس کے گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، ایسا سوال کہ جو اپنی محتاجی کے لیے کوئی فریاد رس نہیں پاتا اور نہ ہی اپنے ضعف کے لیے کوئی قوت دینے والا پاتا ہے اور نہ ہی اپنے گناہوں کے لیے کوئی مغفرت کرنے والا پاتا ہے، اے جلال والے، اے اکرام والے، میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں کہ جس پر میں عمل کروں تو مجھے محبوب لگے، اور ایسا یقین کہ جس کے ذریعے میں ایسا فائدہ اٹھاؤں کہ جس کسی نے بھی اس پر یقین کر کے تیرے امر کے نافذ ہونے کا عقل یقین پایا، جس کسی نے بھی اس پر عمل کیا
اس نے حق الیقین پایا۔ پروردگار محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت کو نازل فرما اور میرے نفس کو وفات دے صدق کے اوپر، اور دنیا سے میری حاجتوں کو منقطع کر دے، دنیا سے میری حاجتوں کو منقطع کر دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسی میں میری رغبت کو قرار دے تیری ملاقات کے شوق میں، اور مجھے تو اپنی ذات پر سچا توکل عطا فرما۔ یہ توکل مانگنا اللہ سے، یہ معصومین علیہ السلام کی تربیت ہے۔ ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ اپنی ذات پہ توکل عطا فرما، ان کے وسیلے عطا فرما، ان کے صدقے عطا فرما، لیکن عطا تو فرما، چونکہ عطا کرنا یا نہ کرنا بس تیرے اختیار میں۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بہترین کتاب کا کہ جو لکھی جا چکی ہے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس شر والی کتاب یعنی نامہ اعمال کا کہ جو لکھی جا چکی ہے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری عبادت کرنے والوں کا خوف اور تیری عبادت کرنے والوں کا خشوع، اور تجھ پر توکل کرنے والوں کا یقین، اور تجھ پر ایمان لانے والوں کا سا توکل۔ پروردگارہ میری رغبت تجھی سے مانگنے میں قرار دے۔ اب یہ لفاظ آپ غور کرتے جائیں، تجھ سے بھی نہیں، وہی بات آ گئی بھی اور ہی والی۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ میرے پروردگار میری رغبت تجھ ہی سے مانگنے والوں میں قرار دے، ایسی رغبت جو تیرے اولیاء میں پائی جاتی ہے۔ تجھ سے سوال کرتے وقت اور میرا خوف ویسا ہی خوف قرار دے کہ جو تیرے اولیاء میں پایا جاتا ہے، اور مجھے ایسے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری مرضی کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ میں تیرے دین کی کسی چیز کو ترک نہ کروں، اور میں تیری مخلوق کے خوف کی اور نہ کروں تیرے مخلوق کی خوف کی وجہ سے، یعنی اب تیرے دین کی کسی چیز کو میں ترک نہ کروں تیرے مخلوق کے خوف کی وجہ سے۔ پروردگار یہ میری حاجت ہے کہ جس میں تو میری رغبت کو عظیم تر کر دے، اور اس کے سلسلے میں میرے عذر کو ظاہر فرما دے، اور اس کے سلسلے میں میری حجت کو مجھ سے ملحق کر دے، اور اس حاجت کے دوران میرے بدن کو عافیت عطا فرما۔ پروردگار جو صبح کرے اس حالت میں کہ اس کا بھروسہ اور اس کی امید تیرے ماں صبح ہوتی ہو، پس میں نے صبح کی اس حالت میں کہ تو ہی میرا بھروسہ ہے، تو ہی میری امید ہے، اور میرے تمام امور میں تو میری مدد فرما، اور میرے تمام امور میں ان کے انجام کو ان کے خیر کے ساتھ، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے نجات میں رکھ اپنی رحمت کے سبب، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور اللہ کی صلوات ہو ہمارے سید و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چنے ہوئے ہیں، اور ان کی طاہر اور مطہر اولاد پر۔ یہ آپ نے دعا نمبر 54 ترجمہ اس کا اور مختصراً اس کی وہ شرح کہہ لیں، تفسیر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ دعوت فکر وہی ہے، یہ الفاظ میں یہ صحیفہ سجادیہ نہ مفتی جعفر صاحب نے لکھی نہ میں نے لکھی، انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کی دعاؤں کی سناد 3 معصوم اماموں سے نقل ہوتی آئی ہے۔ اس کی قرآن مجید کے بعد یہ وہ سب سے تاریخی کتاب ہے، یہ صحیفہ سجادیہ سب سے قدیمی کتاب ہے مکتب اسلام کی الحمدللہ۔ اس کی دعاؤں سے اگر اللہ سے مانگنے کے علاوہ کسی سے مانگنا نظر آ رہا ہے تو ضرور مانگیے، آپ بھی اور میں بھی۔ سید سجاد کی بتائی ہوئی دعاؤں سے یا پڑھی گئی یا مانگی گئی دعاؤں سے اگر اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا سامنے آ رہا ہے تو ضرور اس کو عطا کرنے والا مانیے، آپ بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں۔ ان دعاؤں سے، سید سجاد کی مانگی گئی ان دعاؤں سے اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق، مالک، قادر، رازق، زندگی موت دینے والا نظر آ رہا ہے تو بالکل اس کی طرف آپ بھی رجوع کیجئے، میں بھی کرتا ہوں۔ تو اگر معاملہ بھی اکثر الٹ ہے، معاملہ بالکل مختلف ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے سید سجاد کی دعاؤں میں، وسیلہ اور واسطہ سید سجاد نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ کا پیش کیا، کہیں درود کو وسیلہ بنایا، کہیں قرآن کو وسیلہ بنایا۔ تو جو سید سجاد سے ہمیں مل رہا ہے کیا ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ جو ہم نے اپنے بیچ میں ٹوچے لگائے ہوئے ہیں، کس لیے؟ حقیقی شیعت کو ہمارا سلام، اپنی نام نہاد اور رسوماتی شیعت کو بچانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے علی رضا رضوی کی بات کو سیریس لینا ہے یا آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے علی ابن الحسین کو سیریس لینا ہے؟ یہ آپ نے خود سوچنا ہے، خود دیکھنا ہے۔ آپ سے عرض کی کہ نہ آپ میری بات کو غور سے سنیں، نہ منوان تسلیم کریں، آپ نہ کسی کو بھی نہ آپ بات کو ایز اٹ از تسلیم نہ کریں۔ آپ جو بھی بات میں کروں یا کوئی کرے، آپ اس کو اٹھا کے قرآن، نہج البلاغہ اور اس صحیفہ کاملہ کی عدالت میں لے جائیں، وہاں سے مقدمہ جس کا پاس ہو جائے اس مقدمے کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں، جو ریجیکٹ ہو جائے وہ پھر آپ بھی ریجیکٹ کریں، پھر چونکہ چنانچہ اگر مگر میں نہ الجھیں۔ تو یہ آج کی دعوت فکر، یہ آج کی دعا جو آپ کی خدمت میں پیش کی، ہمارا کام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، آپ کو دعوت فکر دینا ہے، نتیجہ آپ لوگوں نے خود نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس صحیح اور کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے ثانیہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔